أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كذلك اسی طرح حقت سچ ثابت ہو گئی کلمت و بات رب کا تیرے رب کی علی الذین ان لوگوں پر فسقوا جو فاسق تھے انہم یہ کہ وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. قل کہہ دیجئے حال کیا ہے من شرکائکم تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے من کوئی ایسا کہ جو یبدأ ابتدا کرے الخلق کا تخلیق کی ثم پھر یعیدہ اس کا اعادہ بھی کرے. قل کہہ دیجئے اللہ اللہ ہی ہے یبدأ جو ابتدا بھی کرتا ہے الخلق مخلوق کی ثم پھر یعیدہ اس کا اعادہ بھی کرتا ہے. فأنا پھر کہاں سے تؤفکون تم الٹی راہ چلائے جا رہے ہو. ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب نبی برحق تشریف لے آئے اور ان کو دعوت دی ان کے سامنے حق واضح ہو گیا پھر بھی انہوں نے حق کو جھٹلا دیا. یہ اخنس بن شریک جیسے لوگ، عاص بن وائل جیسے لوگ، ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ. یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر تیرے رب کی یہ بات سچی ثابت آ گئی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. گویا کہ ان کے بارے میں ابو جہل جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے پہلے سے بتلا دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. جب نبی نے ان کے سامنے دعوت پیش کی ایمان نہ لائے تو اللہ کا یہ قول ان کے اوپر صادق اور سچا آ گیا لا یؤمنون کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے. ایک انسان نے کل کیا کرنا ہے اس کو تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن پروردگار عالم چونکہ عالم الغیب ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کل کیا کرنا ہے. اسی طرح ان ضدی لوگوں اور دھرم لوگوں، حق کا انکار کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ انہوں نے پیدا ہونے کے بعد کیا کرنا ہے. یہ جو فاسق لوگ ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ نے ان کے بارے میں پہلے سے قول کر دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. جب نبی نے دعوت دے بھی دی تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مانا، تو اللہ کی یہ بات کہ لا یؤمنون جی ایمان نہیں لائیں گے ان کے اوپر صادق آ گئی. قرآن کے اندر ایک اور مقام کے اوپر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم ان کے دلوں کے پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے. جس کے دل کے پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہو اب وہ کہاں سے ایمان لائے گا؟ یہ لوگ ایسے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور
ان کفار سے وہ کفار مراد ہیں کہ جو ابو جہل جیسے لوگ ہیں، کہ جن کے سامنے حق واضح ہو گیا پھر بھی اٹرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے حق کو ٹھکرا دیا، تو ایسے لوگوں کے دل کے اوپر بھی اللہ نے مہر لگا دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تو اب ان کو جتنی بھی دعوت دی جائے گی، یہ ایسے لوگ ہیں کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل کہہ دیجیے حل کیا ہے من شرکائکم، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے، من کوئی ایسا بھی کہ جو ابتدا کر تخلیق کی ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرے، کہ اے مشرکو تم اپنے معبودوں کی بڑی تعریفیں کرتے ہو، لات کی، عزا کی، منات کی، صاف کی، نائلہ کی، اور ان کو خانہ کعبہ کے اندر بھی اور بہت سارے تو خدا بنا رکھے ہیں، اپنے معبود بنا رکھے ہیں۔ ذرا غور و فکر کرو کہ کیا انہوں نے کائنات کو بنایا ہے؟ کیا انہوں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے؟ کیا انہوں نے چیزوں کو بنایا ہے؟ کیا وہ ایسے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں کہ ایک چیز مر جائے اس کو دوبارہ جلا سکیں، اس کو پیدا کر سکیں؟ اس بات کے اوپر غور و فکر کرو۔ وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ مکھی ان سے کھانا چھین کر کے لے جائے تو یہ بت تو اس سے کھانا بھی واپس نہیں کر سکتے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا شخص آ کر کے ان کو توڑ مڑوڑ کر کے رکھتے تو یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو ذرا غور و فکر کر لو کہ اللہ کو چھوڑ کر کے قبر والوں کو یا پتھروں اور مٹی اور لکڑیوں کے بتوں کو یا کسی اور کو اللہ کو چھوڑ کر تم نے خدا بنا رکھا ہے، کیا اس کے اندر طاقت ہے، صلاحیت ہے کہ وہ پیدا کر سکے یا مارنے کے بعد جلا سکے؟ تو لوگوں کے دل اس بات کے اوپر گواہی دیں گے کہ واقعی یہ پیدا کرنے والا، مارنے والا اور مارنے کے بعد جلانے والا یہ اللہ رب العالمین، یہ کوئی اور نہیں۔ تو اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اگر جواب نہ دیں تو آپ کھل کر کے ان کے سامنے یہ بات کہہ دیجئے، کھل کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے یبدأ، جو ابتدا کرتا ہے خلق تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے کائنات کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، جنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، پھر قیامت کے ذریعے سے، اور اس سے پہلے بھی لوگوں کو مار دے گا، پھر قیامت کے ذریعے سے بھی سب کو، کل من علیہ فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ ہی وہ ذات بابرکات ہے کہ جو انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ من الاجداث الی ربہم ینسلون، سارے اپنی مرگاہوں سے نکلیں گے، زندہ ہو جائیں گے، میدان محشر میں حاضر ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ تو یہاں پر فرمایا فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، بس کہاں سے تم الٹی راہ چلائے جا رہے ہو؟ کہ ان مشرکین کے دل بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رازق، خالق، مالک کوئی اور نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ جب ان کے دل گواہی دیتے ہیں تو پھر پتہ نہیں یہ کہاں سے اس ایک اللہ کی طرف نہیں آتے، پھر بھی لات، عزا اور منات کے آگے جھکے رہتے ہیں، پھر بھی اور انسانوں کے سامنے جھکے رہتے ہیں اور قبروں کے سامنے جھکے رہتے ہیں، ایک اللہ کی طرف نہیں آتے، توحید کی طرف نہیں آتے۔ پتہ نہیں کس کے ہاتھ کے اندر ان کی چابی ہے اور ان کو وہ پھرا رہا ہے، توحید سے دور ان کو لے جا رہا ہے۔ ان آیات کے اندر ہمارے سامنے ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور قیامت کے ذریعے وہی اس کو ختم کرے گا، اور دوبارہ اس کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، وہی موت دیتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد، قیامت کے بعد وہی اللہ تعالیٰ انسانوں کو جلائے گا اور اٹھائے گا، اپنے سامنے حاضر کرے گا، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید کے اوپر قائم رکھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔